پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ وہ عظیم اور دائمی رحمتوں والا ہے، روز قیامت کا مالک و مختار ہے۔ پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہ، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صاحبان تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ وہ ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جنہیں اے رسول ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت کے حامل ہیں اور فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے ان کے لیے سب برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر گویا مہر لگا دی ہے کہ نہ کچھ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، اور آنکھوں پر بھی پردے پڑ گئے ہیں۔ ان کے واسطے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ یہ خدا اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اپنے ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور خدا نے نفاق کی بنا پر اسے اور بھی بڑھا دیا ہے۔ اب اس جھوٹ کے نتیجے میں انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ سب مفسد ہیں اور اپنے فساد کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے مومنین کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان اختیار کر لیں، حالانکہ اصل میں یہی بے وقوف ہیں اور انہیں اس کی واقفیت بھی نہیں ہے۔ جب یہ صاحبان ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین کی خلوتوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ہی پارٹی میں ہیں، ہم تو صرف صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ خدا خود ان کو مذاق بنائے ہوئے ہے اور انہیں سرکشی میں ڈھیل دیے ہوئے ہے جو انہیں نظر بھی نہیں آ رہی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی ہے، جس تجارت سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ اس میں کسی طرح کی ہدایت ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے روشنی کے لیے آگ بھڑکائی، اور جب ہر طرف روشنی پھیل گئی تو خدا نے اس کے نور کو سلب کر لیا، اور اب اسے اندھیرے میں کچھ سوچتا بھی نہیں ہے۔ یہ سب بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے ہیں اور اب پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ ان کی دوسری مثال آسمان کی اس بارش کی ہے جس میں تاریکی اور گرج چمک سب کچھ ہو کہ موت کے خوف سے کڑک دیکھ کر کانوں میں انگلیاں رکھ لیں، حالانکہ خدا کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور یہ بچ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چکا چوند کر دے کہ جب وہ چمک جائے تو چل پڑیں اور جب اندھیرا ہو جائے تو ٹھہر جائیں۔ خدا چاہے تو ان کی سماعت و بصارت کو بھی ختم کر سکتا ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا ہے۔ اے انسانوں، پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے، شاید کہ تم اسی طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس پروردگار نے تمہارے لیے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بنایا ہے، اور پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے پھل نکالے ہیں، لہٰذا اس کے لیے جان بوجھ کر کسی کو ہمسر اور مثل نہ بناؤ۔ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کا جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلاؤ، اگر تم اپنے دعوے اور خیال میں سچے ہو،
اور اگر تم ایسا نہ کر سکے اور یقیناً نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جسے کافرین کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان اور عمل صالح والوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں جب بھی وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، حالانکہ وہ صرف اس کے مشابہ ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا بھی ہے۔ اللہ اس بات پر کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کمتر کی مثال بیان کرے۔ اب جو صاحبان ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر ان مثالوں سے خدا کا مقصد کیا ہے؟ خدا اسی طرح بہت سے لوگوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے، اور گمراہی صرف انہی کا حصہ ہے جو فاسق ہے، جو خدا کے ساتھ مضبوط عہد کرنے کے بعد بھی اسے توڑ دیتے ہیں، اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خسارے والے ہیں۔ آخر تم لوگ کس طرح کفر اختیار کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، اور خدا نے تمہیں زندگی دی ہے اور پھر موت بھی دے گا اور پھر زندہ بھی کرے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹا کر لے جائے جاؤ گے۔ وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کے تمام ذخیروں کو تم ہی لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا تو 7 مستحکم آسمان بنا دیے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ کیا اسے بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے اور خونریزی کرے، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں؟ تو ارشاد ہوا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور خدا نے آدم کو تمام اسما کی تعلیم دی، اور پھر ان سب کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ ذرا تم ان سب کے نام تو بتاؤ اگر تم اپنے خیال استحقاق میں سچے ہو۔ ملائکہ نے عرض کی کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے کہ تو صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ ارشاد ہوا کہ آدم اب تم انہیں باخبر کر دو۔ تو جب آدم نے باخبر کر دیا تو خدا نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب کو جانتا ہوں۔ اور یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا، اس نے انکار اور غرور سے کام لیا اور کافرین میں ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم اب تم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں ساکن ہو جاؤ اور جہاں چاہو آرام سے کھاؤ، صرف اس درخت کے قریب نہ جانا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تب شیطان نے انہیں فریب دینے کی کوشش کی اور انہیں ان نعمتوں سے باہر نکال لیا، اور ہم نے کہا کہ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی اور وہیں تمہارا مرکز ہوگا، اور ایک خاص وقت تک کے لیے عیش زندگانی رہے گی۔ پھر آدم نے پروردگار سے کلمات کی تعلیم حاصل کی، اور ان کی برکت سے خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے اتر پڑو، پھر اگر ہماری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو بھی اس کا اتباع کر لے اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن۔ جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ وہیں پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر نازل کی ہیں، اور ہمارے عہد کو پورا کرو، ہم تمہارے عہد کو پورا کریں گے، اور ہم سے ڈرتے رہو۔ ہم نے جو قرآن تمہاری توریت کی تصدیق کے لیے بھیجا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ، ہماری آیتوں کو معمولی قیمت پر نہ بیچو، اور ہم سے ڈرتے رہو۔ حق کو باطل سے مخلوط نہ کرو، اور جان بوجھ کر حق کی پردہ پوشی نہ کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے کو بھول جاتے ہو، جبکہ کتاب خدا کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ نماز بہت مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع و خضوع والے ہیں،
اور جنہیں یہ خیال ہے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں، اور ہم نے تمہیں عالمین سے بہتر بنایا ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا بدل نہ بن سکے گا اور کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی، نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ اور ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تمہیں بدترین دکھ دے رہے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کر رہے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ ہمارا یہ احسان بھی یاد کرو کہ ہم نے دریا کو شگافتہ کر کے تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری نگاہوں کے سامنے ڈبو دیا۔ اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تو تم نے ان کے بعد گوسالہ تیار کر لیا کہ تم بڑے ظالم ہو۔ پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید شکر گزار بن جاؤ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کو جدا کرنے والا قانون دیا کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے گوسالہ بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب تم خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے نفوسوں کو قتل کر ڈالو کہ یہی تمہارے حق میں خیر ہے۔ پھر خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، جس کے بعد بجلی نے تم کو لے ڈالا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کر دیا کہ شاید اب شکر گزار بن جاؤ۔ اور ہم نے تمہارے سروں پر ابر کا سایہ کیا، تم پر من و سلوہ نازل کیا کہ پاکیزہ رزق اطمینان سے کھاؤ۔ ان لوگوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس قریہ میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو اطمینان سے کھاؤ، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور حتیٰ کہتے ہوئے داخل ہو کہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیک عمل کرنے والوں کی جزا میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ مگر ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے بدل دیا، تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ اور اس موقع کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کا مطالبہ کیا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، جس کے نتیجے میں 12 چشمے جاری ہو گئے اور سب نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اب ہم نے کہا کہ من و سلوہ کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز وغیرہ پیدا کرے۔ موسیٰ نے تمہیں سمجھایا کہ کیا بہترین نعمتوں کے بدلے معمولی نعمت لینا چاہتے ہو؟ تو جاؤ کسی شہر میں اتر پڑو، وہاں یہ سب کچھ مل جائے گا۔ اب ان پر ذلت اور محتاجی کی مار پڑ گئی اور وہ غضب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ یہ لوگ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء خدا کو قتل کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ سب نافرمان تھے اور ظلم کیا کرتے تھے۔ جو لوگ بظاہر ایمان لائے یا یہودی، نصارہ اور ستارہ پرست ہیں، ان میں سے جو واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کے لیے پروردگار کے یہاں اجر و ثواب ہے اور کوئی حزن و خوف نہیں ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کے لیے عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو لٹکا دیا کہ اب توریت کو مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو، شاید اس طرح پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر تم لوگوں نے انحراف کیا کہ اگر فضل خدا اور رحمت الہی شامل نہ ہوتی تو تم خسارہ والوں میں سے ہو جاتے۔ تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو جنہوں نے شنبے کے معاملے میں زیادتی سے کام لیا، تو ہم نے حکم دے دیا کہ اب ذلت کے ساتھ بندر بن جائیں۔ اور ہم نے اس جنسی تبدیلی کو دیکھنے والوں اور بعد والوں کے لیے عبرت اور صاحبان تقوی کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور وہ موقع بھی یاد کرو جب موسیٰ نے قوم سے کہا کہ خدا کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں مذاق بنا رہے ہیں۔ فرمایا، پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا خدا سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی حقیقت بتائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی گائے چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچہ، درمیانی قسم کی ہو۔ اب حکم خدا پر عمل کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بھی پوچھئے کہ رنگ کیا ہوگا۔ کہا کہ حکم خدا ہے کہ زرد بھڑکدار رنگ کی ہو
جو دیکھنے میں بھلی معلوم ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایسی تو بہت سی گائے ہیں، اب کون سی ذبح کریں، اسے بیان کیا جائے، ہم انشاءاللہ تلاش کر لیں گے۔ حکم ہوا کہ ایسی گائے جو کاروباری نہ ہو، نہ زمین جوتے، نہ کھیت سینچے، ایسی صاف ستھری کہ اس میں کوئی دھبا بھی نہ ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ نے ٹھیک بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کے قاتل کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، جبکہ خدا اس راز کا واضح کرنے والا ہے جسے تم چھپا رہے ہو، تو ہم نے کہا کہ مقتول کو گائے کے ٹکڑے سے مس کر دو۔ خدا اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے کہ شاید تمہیں عقل آ جائے۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر، یا اس سے بھی کچھ زیادہ سخت، کہ پتھروں میں سے تو بعض سے نہریں بھی جاری ہو جاتی ہیں اور بعض شگافتہ ہو جاتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، لیکن اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ مسلمانوں، کیا تمہیں امید ہے کہ یہ یہودی تمہاری طرح ایمان لے آئیں گے، جبکہ ان کے اسلاف کا ایک گروہ کلام خدا کو سن کر تحریف کر دیتا تھا، حالانکہ سب سمجھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے۔ یہ یہودی ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں تو کیا تم مسلمانوں کو توریت کے مطالب بتا دو گے کہ وہ اپنے نبی کے اوصاف سے تمہارے اوپر استدلال کریں؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ ایسی حماقت کرو گے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خدا سب کچھ جانتا ہے جس کا یہ اظہار کر رہے ہیں اور جس کی یہ پردہ پوشی کر رہے ہیں؟ ان یہودیوں میں سے کچھ ایسے جاہل بھی ہیں جو توریت کو یاد کیے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں سوائے امیدوں کے کچھ نہیں جانتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا فقط خیال خام ہے۔ وائے ہو ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ اسے تھوڑے دام میں بیچ لیں۔ ان کے لیے اس تحریر پر بھی عذاب ہے اور اس کی کمائی پر بھی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آتش جہنم چند دن کے علاوہ چھو بھی نہیں سکتی۔ ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی وہ مخالفت نہیں کر سکتا، یا اس کے خلاف جہالت کی باتیں کر رہے ہو؟ یقیناً جس نے کوئی برائی حاصل کی اور اس کی غلطی نے اسے گھیر لیا، وہ لوگ اہل جہنم ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہ اہل جنت ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خبردار، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، لیکن اس کے بعد تم میں سے چند کے علاوہ سب منحرف ہو گئے، اور تم لوگ تو بس اعراض کرنے والے ہی ہو۔ اور ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور کسی کو اپنے وطن سے نکال باہر نہ کرنا، اور تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود ہی اس کے گواہ بھی ہو۔ لیکن اس کے بعد تم نے قتل و خون شروع کر دیا، لوگوں کو علاقے سے باہر نکالنے لگے اور گناہ و تعدی میں ظالموں کی مدد کرنے لگے۔ حالانکہ کوئی قیدی بن کر آتا ہے تو فدیہ دے کر آزاد بھی کرا لیتے ہو، جبکہ شروع سے ان کا نکالنا ہی حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک کا انکار کر دیتے ہو؟ ایسا کرنے والوں کی کیا سزا ہے، سوائے اس کے کہ زندگانی دنیا میں ذلیل ہوں اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔ اور اللہ تمہارے کرتوت سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو دے کر دنیا خرید لی ہے، اب نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ان کے پیچھے رسولوں کا سلسلہ قائم کیا، عیسیٰ بن مریم کو واضح معجزات عطا کیے، روح القدس سے ان کی تائید کرا دی۔ لیکن کیا تمہارا مستقل طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی رسول تمہاری خواہش کے خلاف کوئی پیغام لے کر آتا ہے تو اکڑ جاتے ہو اور ایک جماعت کو جھٹلا دیتے ہو اور ایک کو قتل کر دیتے ہو؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بے شک ان کے کفر کی بنا پر ان پر خدا کی مار ہے اور یہ بہت کم ایمان لے آئیں گے۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب آئی ہے جو ان کی توریت وغیرہ کی تصدیق بھی کرنے والی ہے، اور اس کے پہلے وہ دشمنوں کے مقابلے میں اسی کے ذریعے طلب فتح بھی کرتے تھے، لیکن اس کے آتے ہی منکر ہو گئے، حالانکہ اسے پہچانتے بھی تھے، تو اب کافروں پر خدا کی لعنت ہے۔
ان لوگوں نے اپنے نفس کا کتنا برا سودا کیا ہے کہ زبردستی خدا کے نازل کیے کا انکار کر بیٹھے، اس ضد میں کہ خدا اپنے فضل و کرم سے اپنے جس بندے پر جو چاہے نازل کر دیتا ہے۔ اب یہ غضب بالائے غضب کے حقدار ہیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب بھی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے نازل کیے ہوئے پر ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اس پر ایمان لے آئیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ سب کا انکار کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ بھی حق میں، اور ان کے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے والا بھی ہے۔ اب آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو اس سے پہلے انبیاء خدا کو کیوں قتل کرتے تھے؟ یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن تم نے ان کے بعد گوسالے کو اختیار کر لیا اور تم واقعی ظالم ہو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو معلق کر دیا کہ توریت کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو انہوں نے ڈر کے مارے فوراً اقرار کر لیا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن پھر نافرمانی بھی کریں گے، کہ ان کے دلوں میں گوسالے کی محبت گھول کر پلا دی گئی ہے۔ پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم ایماندار ہو تو تمہارا ایمان بہت برے احکام دیتا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر سارے انسانوں میں دار آخرت فقط تمہارے لیے ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ اپنے پچھلے اعمال کی بنا پر ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ خدا ظالموں کے حالات سے خوب واقف ہے۔ اے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ یہ زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں، اور بعض مشرکین تو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 1000 برس کی عمر دے دی جائے، جبکہ یہ 1000 برس بھی زندہ رہیں تو طول حیات انہیں عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ جو شخص بھی جبریل کا دشمن ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے آپ کے دل پر قرآن حکم خدا سے اتارا ہے، جو سابق کتابوں کی تصدیق کرنے والا، ہدایت اور صاحبان ایمان کے لیے بشارت ہے۔ جو بھی اللہ، ملائکہ، مرسلین اور جبریل و میکائیل کا دشمن ہوگا، اسے معلوم رہے کہ خدا بھی تمام کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں نازل کی ہیں اور ان کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہ کرے گا۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ایک فریق نے ضرور توڑ دیا، بلکہ ان کی اکثریت بے ایمان ہی رہی ہے۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے سابق کتابوں کی تصدیق کرنے والا رسول آیا تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہ ہوں، اور ان باتوں کا اتباع شروع کر دیا جو شیاطین سلیمان کی سلطنت پر چبا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان کافر نہیں تھے۔ کافر یہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے، اور پھر جو کچھ 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر بابل میں نازل ہوا ہے، وہ اس کی بھی تعلیم اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک یہ کہہ نہیں دیتے تھے کہ ہم ذریعہ امتحان ہیں، خبردار تم کافر نہ ہو جانا۔ لیکن وہ لوگ ان سے وہ باتیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیں، حالانکہ اذن خدا کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ان سے وہ سب کچھ سیکھتے تھے جو ان کے لیے مضر تھا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ خوب جانتے تھے کہ جو بھی ان چیزوں کو خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے نفس کا بہت برا سودا کیا ہے، اگر یہ کچھ جانتے اور سمجھتے ہوں۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے تو خدائی ثواب بہت بہتر تھا اگر ان کی سمجھ میں آ جاتا۔ ایمان والو، رانا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور غور سے سنا کرو، اور یاد رکھو کہ کافرین کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ کافر، اہل کتاب، یہودی، نصارہ اور عام مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر پروردگار کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل و کرم کا مالک ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا دلوں سے محو کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی جیسی آیت ضرور لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی حکومت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار؟ اے لوگو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے
ایسا ہی مطالبہ کرو جیسا کہ موسیٰ سے کیا گیا تھا، تو یاد رکھو کہ جس نے ایمان کو کفر سے بدل لیا وہ بدترین راستے پر گمراہ ہو گیا ہے۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایمان کے بعد کافر بنا لیں، وہ تم سے حسد رکھتے ہیں، اور ورنہ حق ان پر بالکل واضح ہے، تو اب تم انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا کوئی حکم بھیج دے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو کہ جو کچھ اپنے واسطے پہلے بھیج دو گے سب خدا کے یہاں مل جائے گا، خدا تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا، یہ صرف ان کی امیدیں ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ۔ نہیں، جو شخص اپنا رخ خدا کی طرف کر دے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے پروردگار کے یہاں اجر ہے، اور نہ کوئی خوف ہے نہ حزن۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کچھ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس کے پہلے جاہل مشرکین عرب بھی یہی کہا کرتے تھے، خدا ان سب کے درمیان روز قیامت فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مساجد خدا میں اس کا نام لینے سے منع کرے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کا حصہ صرف یہ ہے کہ مساجد میں خوف زدہ ہو کر داخل ہوں، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ اور اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی، لہذا تم جس جگہ بھی قبلے کا رخ کر لوگے سمجھو وہیں خدا موجود ہے، وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے اولاد بھی ہے، حالانکہ وہ پاک و بے نیاز ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے اور سب اسی کے فرما بردار ہے۔ وہ زمین و آسمان کا موجد ہے، اور جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ جاہل مشرکین کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اور ہم پر آیات کیوں نہیں نازل کرتا۔ ان کے پہلے والے بھی ایسی ہی جہالت کی باتیں کر چکے ہیں۔ ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں، اور ہم نے تو اہل یقین کے لیے آیات کو واضح کر دیا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا جائے گا۔ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف ہدایت پروردگار ہے، اور اگر آپ علم کے آنے کے بعد ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر خدا کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ مددگار۔ اور جن لوگوں کو ہم نے قرآن دیا ہے وہ اس کی باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں، اور انہی کا اس پر ایمان بھی ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کا شمار خسارہ والوں میں ہوگا۔ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں، اور جن کے طفیل تمہیں سارے عالم سے بہتر بنا دیا ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا فدیہ نہ ہو سکے گا، اور نہ کوئی معاوضہ کام آئے گا، نہ کوئی سفارش ہوگی اور نہ کوئی مدد کی جا سکے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا، تو اس نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ میری ذریت، ارشاد ہوا یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ ہمارے گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ بنائے رکھو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر قرار دے دے، اور اس کے ان اہل شہر کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ ارشاد ہوا کہ پھر جو کافر ہو جائیں گے انہیں دنیا میں تھوڑی نعمتیں دے کر آخرت میں عذاب جہنم میں زبردستی ڈھکیل دیا جائے گا جو بدترین انجام ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور دل میں یہ دعا تھی کہ پروردگار ہماری محنت کو قبول فرما لے، تو بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے۔
پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان اور فرما بردار قرار دے دے، اور ہماری اولاد میں بھی ایک فرما بردار امت پیدا کر، ہمیں ہمارے مناسک دکھلا دے اور ہماری توبہ قبول فرما کہ تو بہترین توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تو صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے مگر یہ کہ اپنے ہی وقوف بنائے، اور ہم نے انہیں دنیا میں منتخب قرار دیا ہے اور وہ آخرت میں نیک کردار لوگوں میں ہیں۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا کہ اپنے کو میرے حوالے کر دو تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کے لیے سراپا تسلیم ہوں۔ اور اسی بات کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ اے میرے فرزندو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر دیا ہے، اب اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک واقعی مسلمان نہ ہو جاؤ۔ کیا تم اس وقت تک موجود تھے جب یعقوب کا وقت موت آیا اور انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے پروردگار خدائے وحدہ لا شریک کی، اور ہم اسی کے مسلمان اور فرما بردار ہیں۔ یہ امت گزر چکی ہے، اس کا حصہ وہ ہے جو اس نے کیا ہے، اور تمہارا حصہ وہ ہے جو تم کرو گے، اور خدا تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تاکہ ہدایت پا جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ صحیح راستہ باطل سے کترا کر چلنے والے ابراہیم کا راستہ ہے کہ وہ مشرکین میں نہیں تھے۔ اور مسلمانوں، تم ان سے کہو کہ ہم اللہ پر اور جو اس نے ہماری طرف بھیجا ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا ہے، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور انبیاء کو پروردگار کی طرف سے دیا گیا ہے، ان سب پر ایمان لے آئے ہیں۔ ہم پیغمبروں میں تفریق نہیں کرتے اور ہم خدا کے سچے مسلمان ہیں۔ اب اگر یہ لوگ بھی ایسا ہی ایمان لے آئیں گے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر اعراض کریں گے تو یہ صرف عناد ہوگا، اور عنقریب اللہ تمہیں ان سب کے شر سے بچا لے گا کہ وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ رنگ تو صرف اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم سب اسی کے عبادت گزار ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اس خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی؟ تو ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو صرف خدا کے مخلص بندے ہیں۔ کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی یا نصرانی تھے؟ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا سے بہتر جانتے ہو؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس خدائی شہادت موجود ہو اور وہ پھر پردہ پوشی کرے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ امت گزر چکی ہے، اس کا حصہ وہ ہے جو اس نے کیا ہے، اور تمہارا حصہ وہ ہے جو تم کرو گے، اور خدا تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا۔ هديناه السبيل إما شاكرا